ایک شخص خواب دیکھتا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں نبی مکرم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. حضرت نے مجمع ہے، لوگ زیارت کرنے آئے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ دے رہے ہیں، تسلیمات بجا لا رہے ہیں. جب میں قریب آیا تو میں نے حضرت کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، حضرت کو سلام کیا. حضرت نے مجھے دیکھا تو آپ کے قریب ایک طبق کے اندر کھجوریں رکھی ہوئی تھیں. حضرت نے چند مٹھی کھجوروں کی اٹھا کر میرے دامن میں ڈال دیں. کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں وہاں سے اٹھتا ہوں، باہر جا کے گنتا ہوں تو وہ 18 دانے تھے. 18 دانے تھے. تو اب سوچنے لگا کہ کیا مطلب ہے اس کا، یہ خواب کی تعبیر کیا ہے. کہا پورے 2 دن کے بعد نیشا پور میں امام رضا کی سواری کو آنا تھا. تو میں بھی اس مجمع میں تھا جو امام کے استقبال کے لیے کھڑا تھا. جب امام نے ایک جگہ قیام کر لیا اور حضرت نے نماز جماعت نیشا پور میں پڑھائی تو میں بھی اس مسجد میں گیا جہاں حضرت تشریف فرما تھے. تو ایک ایک کر کے لوگ آگے بڑھ رہے تھے، میں بھی قریب گیا. تو جب بالکل قریب پہنچا، حضرت کے ہاتھوں کا بوسہ دیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ جیسے جو خواب میں دیکھ رہا تھا وہ مجھے بیداری میں نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ وہاں طبق رکھا ہوا تھا. حضرت نے چند مشت کھجوروں کی اٹھا کر مجھے دیں. وہ خواب تھا، یہ بیداری تھی. میں نے خواب میں گنا تھا تو 18 دانے تھے، میں نے بیداری میں گنا تو 18 دانے تھے. تو میں نے آگے بڑھ کے حضرت سے کہا کہ حضرت ایک دانہ اور دے دیجئے. تو حضرت مسکرائے اور فرمائے میرے جد نے دیا ہوتا تو میں بھی دے دیتا. جی سبحان اللہ. اللہم صلی علی. مجلس کا عنوان کیونکہ عظمت امام رضا ہے. جب امام نیشا پور پہنچنے کو تھے تو ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ ذرا نیشا پور کے شہر میں گشت کروں، دیکھوں کیا ہو رہا ہے، تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں، حضرت کے آنے کا استقبال کیسے ہوگا. تو کہتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ کوئی گلی کوئی رستہ نہیں تھا جو گندا ہو. ہر گلی کے رہنے والوں نے اسے صاف کیا، اپنے گھروں کو چمکایا، گھروں میں دیواروں پہ دروازوں پہ چونا کیا، رنگ کیا، اپنے گھروں پر موم بتیاں اور چراغ لگائے تاکہ پورا شہر جو ہے وہ سجے اور چمکے. اور کہتا ہے کہ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے زمیندار، حیثیت والے لوگ سواریاں تیار کر رہے تھے، اپنی سواریوں کو سجا رہے تھے اور زینوں کو نیا نیا کر رہے تھے اور ان کے اوپر سجاوٹیں ڈال رہے تھے کہ حضرت کا استقبال پورا شہر کرے گا. کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو ایک خرابہ، ایک ٹوٹا ہوا گھر، ایک محقر گھر، ایک چھوٹا گھر، ایک بالکل ہی کہ جس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ کسی فقیر کا گھر ہے، اس کا بھی دروازہ کھلا ہوا تھا. تو صحن میں سے ایک خاتون جھاڑو دیتی ہوئی دروازے کی طرف آ رہی تھی. پھر اس نے جھاڑو دروازے پر دی، گلی میں دی. تو میں نے اس بی بی سے پوچھا جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، اس کے کپڑوں میں پیوند بھی لگے ہوئے تھے. میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، کیا ہو رہا ہے، یہ کس کی تیاری ہے. تو کہنے لگی امام رضا آ رہے ہیں. تو میں نے دل میں سوچا کہ اتنے بڑے بڑے رئیسوں نے اپنے گھروں کو سجایا ہے اور اس کا گھر تو ایسا ہے کہ جو دیوار لگ رہی ہے کہ ابھی گرے گی اور دروازہ کب جو ہے وہ قبضے چھوڑ دے گا اور گر جائے گا، اور ٹوٹا ہوا گھر ہے، امام اس کے گھر میں کہاں آئیں گے. تو میں نے کہا بی بی بڑے بڑے رئیسوں نے تیاری کی ہوئی ہے، بڑے بڑے پیسے والوں نے گھر سجا لیے ہیں، تو تم کیسے سوچ رہی ہو کہ امام تمہارے گھر آئیں گے. کہنے لگی کہ کم سے کم کل قیامت میں امام رضا کے چاہنے والوں میں تو نام آئے گا کہ میں نے بھی امام کے لیے تیاری کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات کر کے چلا گیا دوسری گلی میں اور پورے شہر کو میں نے دیکھا اور پھر حضرت کی آمد ہوئی. جب حضرت کی آمد نیشا پور میں ہوئی تو اب ہر شخص چاہتا تھا کہ امام سے یہ کہے کہ میرے گھر ٹھہریں. تو امام نے آنے والوں کو سلام کا جواب دیا اور محمل کا پردہ ہٹا کر فرمایا کہ مجھے علم ہے کہ آپ میں سے ہر فرد چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر قیام کروں، لیکن میں اپنے جد رسول اللہ کی طرح اس گھر میں قیام کروں گا جس کے سامنے میری اونٹنی بیٹھے گی. کلنا محمد ذہن میں رہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. حضرت نے فرمایا میں تو وہاں قیام کروں گا جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی. اب حضرت اپنے ناقے پہ سوار ہیں
اور اونٹنی گلیوں میں گھوم رہی ہے. ساری امت کہ بھئی جہاں یہ اونٹنی رکے گی میں وہیں ٹھہروں گا. اب وہی بات میرے مولا امام رضا فرما رہے ہیں جہاں یہ اونٹنی رکے گی میں اس کے گھر میں ٹھہروں گا. اب اونٹنی گلیوں سے گزر رہی ہے, بڑے بڑے سرداروں کے دروازے سے گزر کے آگے بڑھ رہی ہے. ہر دروازے پر جب پہنچتی ہے تو خیال آتا ہے یہاں گھٹنے ٹیکے گی, یہاں گھٹنے ٹیکے گی, یہاں بیٹھ جائے گی, یہاں بیٹھ جائے گی. مگر یہ اونٹنی اسی فقیر عورت کے گھر رکی جس کا گھر ٹوٹا ہوا تھا, جس کا کیواڑ ٹوٹا ہوا تھا, جس کی دیواریں گرنے کو تھیں. اس نے اسی کے دروازے پہ جا کے گھٹنے ٹیک دیے. حضرت اپنی محمل سے اترے اور حضرت نے اس کے گھر میں 2 قدم رکھے تو سامنے سوکھا ہوا درخت تھا. یہ گھروں میں کام کرتی تھی, محنت مزدوری کرتی تھی. محنت مزدوری کرنے کے بعد کیا کمال ہے, مزدوروں کے ساتھ کتنا پیار ہے, محنت کرنے والوں کی کتنی قدر ہے ائمہ اہل بیت کے نزدیک. یہ کام کرتی تھی, کماتی تھی, اپنا گھر چلاتی تھی. جی آپاہا جس کا شوہر تھا, اس کے بچے کوئی کسی بیماری کا شکار تھے. یہ محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتی تھی. اتنا تھا ہی نہیں کہ اپنے گھر کو بھی یہ مرمت کرواتی. تو حضرت نے سامنے اس کے گھر کے صحن میں درخت لگا دیکھا جو سوکھا ہوا تھا. تو حضرت نے اس درخت کو نگاہ بھر کے دیکھا اور فرمایا کہ یہ درخت ابھی ابھی ہرا ہوگا اور اس میں تازہ پھل لگیں گے. مولا کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ ہرا ہونا شروع ہو گیا اور اس میں تازہ تازہ پھل لگنا شروع ہو گئے. اور حضرت نے اس بی بی کو دیکھ کر کہا کہ بی بی تمہاری خواہش تھی نا میں تمہارے گھر میں آؤں, تو میں آ گیا تمہارے گھر میں. اب آج کے بعد تمہیں کسی کے گھر جا کے مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو درخت ہے نا اس کا پتا پتا تمہیں فائدہ پہنچائے گا. لہذا روایت کہتی ہے کہ جب پورے نیشا پور میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو یہ اس کا چھوٹا سا پتے کا ٹکڑا دے دیتی تھی اور وہ بیمار کھاتا تھا تو اسے شفا ہو جاتی. اس کے پھل سے, اس کے پتوں سے, اس کی حتی لکڑی کے ٹکڑوں سے بیماروں کو شفا ہوتی تھی. اور آج بھی نیشا پور کے اندر اس جگہ کو محفوظ کیا گیا ہے, اس درخت کو محفوظ کیا گیا ہے. لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے, تو اس کے بعد اسے کسی کے گھر کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے.